السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کل ہم نے کتاب الزکوٰۃ کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی باتیں جن کی ضرورت تھی وہ ہم الحمدللہ ذکر کر چکے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ایک حدیث مبارکہ ہی پڑھیں گے، کافی تفصیلی حدیث ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس میں حدیث کا نمبر آپ کے سامنے ہے، 600 نمبر ہے۔ تو اس میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اونٹوں کا، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں کتنی ہوں تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اسی طرح چاندی وغیرہ میں زکوٰۃ کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ اس حدیث مبارکہ سے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کے سامنے یہ نوٹس ہونے چاہیے جس پر یہ احادیث باقاعدہ لکھی ہوئی ہوں، تو پینسل کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ جس طرح میں یہاں پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں لکھتا ہوں وہ اس پر نوٹ کریں، اس کا بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابا بکر الصدیق، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتب لہ، ان کو لکھ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھیجا کرتے تھے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے۔ تو بحرین کا جو علاقہ ہے وہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا تھا، اور پھر اس وقت ایک تحریر لکھ کر دی کہ زکوٰۃ وغیرہ آپ کیسے وصول کریں گے، اس کے جو تفصیلی احکام تھے وہ انہوں نے لکھ کر دیے۔ بحرین آج کا لور ہے، اس وقت وہ خطہ اور تھا۔ علی کل حال، هذه فریضۃ الصدقہ، یہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ هذه یہ فریضۃ الصدقہ، وہ فرض زکوٰۃ ہے، التی وہ جو فرضها جسے فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المسلمین، مسلمانوں پر۔ والتی اور یہ وہ ہے، امر اللہ بہا کہ جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے رسولہ اپنے رسول کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا امت پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اپنی طرف سے بات کرتے تھے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ فی 24 من الابل فما دونها الغنم، فی 24، اربع چار کو کہتے ہیں اور 20 20 کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فی 24 24 جو ہیں، من الابل اونٹ، فما دونہا اور جو اس سے کم ہیں، یعنی 24 سے کم 23 ہیں، 22 ہیں یا مزید نیچے آتے جائیں، اس میں الغنم بکری ہے۔ 24 یا اس سے کم جو اونٹ ہوں گے ان میں جو بکریاں ہیں وہ بطور زکوٰۃ دی جائیں گی، بطور زکوٰۃ بکریاں دی جائیں گی، چونکہ اونٹ کی قیمت زیادہ ہے۔ تو اگر پورا ایک اونٹ وہاں سے دیا جائے تو یہ زیادہ زکوٰۃ نکل جائے گی، جو کہ مالک پر ظلم ہے۔ اور اگر بالکل ہی زکوٰۃ فرض نہ کی جائے تو فقراء پر جو ہے نا ظلم ہے کہ ان کو مال نہیں دیا جا رہا۔ جی، ویسے تو یہی ہوتا ہے عموماً، جس جنس کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسی جنس میں سے فقراء کو دینا چاہیے۔ مثال اگر آپ کے پاس سونا ہے، سونے کی زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہیں تو سونا دینا چاہیے۔ ہاں، اس کے برابر قیمت بھی جواز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی جنس سے دی جائے۔ تو یہاں چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے،
یا تو مالک پر ظلم ہو جائے گا یا پھر فقراء کی حق تلفی ہوگی اگر اونٹ ہی نکالا جائے تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل خمسن، ہر 5 اونٹوں میں شاتن ایک بکری ہوگی۔ اب دیکھیں نا 5 اونٹ ہیں، ایک ہے کہ 5 اونٹوں میں زکوٰۃ فرض ہی نہ کی جائے، بڑی عجیب بات ہے، 5 اونٹ بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے ایک اونٹ جو ہے آپ بطور زکوٰۃ دے دیں تو یہ مالک کے ساتھ ناانصافی ہے، یعنی بہت زیادہ اس کا مال لے لیا گیا ہے۔ اس لیے بکریوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جو 5 اونٹ ہیں ان میں ایک بکری دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَتْ، جب وہ پہنچ جائیں 25 25 تک، إِلَى 35 35 تک، 25 سے لے کر 35 تک ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ اگر 24 تک ہو تو پھر کتنی بکریاں ہوں گی؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں۔ جی جی ہمت کریں۔ یہ روبینہ لکھتی ہیں کہ ایک بکری ہے، نہیں، یہی بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا فی کل خمسین شاتن، ہر 5 میں ایک بکری ہوگی، تو جب یہ 5 10 ہو جائیں گے تو پھر 2 بکریاں ہو جائیں گی، اور یہی اگر 15 ہو جائیں اونٹ تو پھر 3 بکریاں ہو جائیں گی، اور اگر 20 ہو جائیں تو پھر 4 بکریاں ہو جائیں گی۔ ہاں 21 22 23 24 تک وہ 4 بکریاں ہی رہیں گی، لیکن جب 25 ہوں گی، پھر 25 سے لے کر 35 تک، اس میں آپ نے فرمایا ففیہات، اس میں بنت مخاض انثى، بنت مخاض جو مادہ ہے، انثى مادہ، وہ دی جائے گی۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری ادا کی جائے گی، وہ جب 10 ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ 2 بکریاں ہو جائیں گی، 15 ہے تو پھر 3 بکریاں، 20 ہے تو 4 بکریاں، 21 22 23 24 تک 4 ہی رہیں گی، لیکن جب وہ 25 ہوں گی، اونٹ 25 ہوں گے تو 25 ہوں، 26 ہوں، 27 ہوں، 35 تک جتنے بھی اونٹ ہوں اس میں کیا ہوگا؟ بنت مخاض انثى جو ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چلنا ہے، آپ نے تھوڑی توجہ بھی اس پر کرنی ہے۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ تھوڑا سا آپ رکیں، ہم اس کو جو پڑھا اس کو یاد کر لیں تو اس کا انشاءاللہ بھی ہم ٹائم دے دیں گے، تاکہ اچھے سے یہ حدیث مبارکہ یاد ہو۔ پہلے بھی تو بکریاں ہی ہیں نا؟ ہاں بکریوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی زکوٰۃ یہ اونٹوں کی ہے، تو پہلے بھی یعنی 5 اونٹوں میں بھی ایک بکری دی جائے گی، 10 میں بھی ایک بکری دی جائے گی، ایک بکری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ 24 یا اس سے کم جو ہے اس میں بکریاں ہی دی جائیں گی، اس میں اونٹ نہیں دیا جائے گا۔ 24 سے کم تک جتنے بھی اونٹ ہوں گے اس میں بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالی جائے گی، اونٹ نہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو شیخ صاحب اگر بکری پاس نہ ہو تو پھر خرید کے دینی پڑے گی یا کیا، کس طرح ہوگا پھر اس کا صاحب؟ ظاہر ہے وہ بکری خرید کر دے دی جائے گی یا اس کے پیسے دے دیے جائیں گے۔ صحیح۔ حدیث مبارکہ کے آخر میں بھی اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا رہنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کا نا، اور خصوصاً جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، تو جن کے پاس بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے تو زیادہ مشکل ہوتا ہوگا، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھے سے ہم سیکھیں اور ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ بیچارے بہت زیادہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں، لیکن بکریاں آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن زکوٰۃ کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا مال آج کل موجود نہیں، موجود ہے، اور آپ نے اس کا مشاہدہ کئی بار کیا بھی ہوگا۔ جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد جی، ففیہ بس اس میں بنتو مخاسن انسا، ان 3 الفاظ کا مطلب بتا دیں۔ وہ میں ابھی کرنے لگا ہوں مطلب اس کا، جی ابھی ٹھیک صرف یہ بطور اصطلاح آپ اس کو سمجھیں کہ بنت ٹھیک۔ مخاض اس میں دی جائے گی، بنت مخاض دی جائے گی، بنت مخاض، بنت، دو دو تین تین بار اس کو پڑھیں، بنت مخاض کی اصطلاح تو پہلے یاد ہو جائے۔ جی ٹھیک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنت جو ہے نا بیٹی کو کہتے ہیں، بچی،
اور مخاض جو ہے وہ حاملہ کو بولتے ہیں، ماخذ، مخاض۔ بنت مخاض سے مراد وہ اونٹنی ہے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں ہو، 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں وہ لگ گئی ہو اونٹنی، تو ماخذ حاملہ کو کہتے ہیں۔ تو بنت مخاض حاملہ کی اونٹنی، حاملہ کی بچی، تو یہ اغلبیت کی بنا پر مخاض کا لفظ یہاں پہ بولا گیا ہے، چونکہ جب اونٹنی یا اونٹ 1 سال کا ہو جائے گا تو دوسرے سال میں جب وہ پڑے گا تو عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی والدہ ایک نئے بچے کے ساتھ حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بنت مخاض کہا گیا کہ حاملہ اونٹنی کی جو بچی ہے۔ تو حاملہ جب تک وہ دوسرے بچے کے ساتھ حاملہ ہوگی تب تک یہ دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوگی، اس لیے اس کو کہا گیا بنت مخاض۔ تو 25 سے لے کر 35 تک ایک بنت مخاض جو مادہ ہے انثى وہ دی جائے گی، اونٹنی۔ فَإِن لَمْ تَكُن، پس اگر وہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ بنت مخاض نہ ہو، جی، بنت مخاض نہ ہو، تو پھر فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر، تو ابن لبون نر جو ہے مذکر وہ دیا جائے گا، ابن لبون، اس کو بھی 2 بار پڑھیں، ابن لبون۔ جی، ابن لبون اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ لبون دودھ سے ہے، لبن سے دودھ، اور اسی سے لبون ہے، ابن کا مطلب بیٹا۔ تو ابن لبون یا بنت لبون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 2 سال مکمل کر چکا ہو اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو۔ ابن لبون 2 سال مکمل کر چکا ہو اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو۔ ظاہر اس کا بھی دودھ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی پھر یہ 3 سالہ ہوگا، اونٹنی یا اونٹ؟ نہیں نہیں، 2 سالہ، تیسرے میں دو داخل۔ سالہ ہم۔ تو پھر اس کو 3 نہیں گنیں گے اگر 3 تیسرے میں داخل ہو گئی تو؟ نہیں نہیں، 2 اس کو گنے گے نا، ہے تو 2 سال کا، تیسرے میں داخل ہوا ہے۔ عمر کسی کی 15 سال ہے، 16 میں وہ داخل ہوا ہے تو ہم 15 سال ہی کہیں گے۔ شیخ صاحب یہ جو بنتو محازن ہوتا ہے یہ والا نہیں سمجھ آیا مجھے، یہ والی سمجھ آ گئی لیکن وہ پچھلی کی سمجھ نہیں آئی۔ بنت مخاض آپ کی، جی یہ سمجھ نہیں آیا بنت مجھے۔ مخاض، مخاض ماخذ سے ہے نا، ماخذ حاملہ کو کہتے ہیں۔ تو شیخ یہ مراد، سمجھ جی مراد یہ ہے ایسی اونٹنی جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے میں داخل ہو چکی ہو، مطلب 1 سالہ اونٹنی۔ تو پھر یہ ایک آپ نے لکھا ہے حاملہ بھی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ حاملہ کا مطلب ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ نئے بچے کے ساتھ حاملہ ہو، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ نئے بچے کے ساتھ حاملہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس اغلبیت اغلبیت، کی بنیاد پر کہا جی گیا۔ اغلبیت کی بنا پر بنت مخاض اس کو کہا گیا ہے، وہی جس کے 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہو۔ یہ تو جانوروں کی بات ہے نا، ہم انسانوں میں دیکھ لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بچہ بسا اوقات 1 سال کا ہوتا ہے تو ماں دوسرے بچے کے ساتھ حاملہ ہو جاتی ہے۔ جی، فَإِذَا بَلَغَتْ، جب وہ پہنچ جائیں، 36، ستن 6 کو کہتے ہیں، 30 30 کو کہتے ہیں، 36، 36 سے لے کر الی 45، خمس 5 کو اور 40 40 کو کہتے ہیں، تو 45 تک، 36 سے لے کر 45 تک جب وہ ہو جائیں، ففیہا، تو اس میں بنت لبون انثى، بنت لبون جو اونٹنی ہے وہ ہوگی، وہی ہے کہ جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے میں وہ داخل ہو چکی ہو۔
تو ظاہر ہے اس نے بچے کو جنم دیا اور اس کے بعد اس کے پاس دودھ ہے بچے کو پلانے کے لیے، تو اس لبن سے مناسبت ہے یہاں پہ، تو بنت لبون، جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہو، بنت لبون، یعنی 36 سے لے کر 45 تک کیا ہوگی؟ بنت لبون، اونٹنی ہوگی، اونٹ نہیں۔ جی، فَإِذَا بلغت، پھر جب وہ پہنچ جائیں 46، 46 سے، الا 60، 90 تک، 46 سے لے کر 90 تک، ففیہا حقۃ، تو اس میں حقہ ہوگا۔ اس کو بھی 2 بار پڑھیں، حقہ۔ حقہ جو ہے نا، یہ استحقاق سے ہے، استحقاق مطلب اب حق حاصل ہے کہ ایسے اونٹ یا اونٹنی پر سواری کی جائے، جی، اور اگر وہ نر ہے تو، جی، یہ اپنے مائک میوٹ رکھا کریں، ہاں جی، حقتن، میں ذکر کر رہا تھا کہ استحقاق سے ہے کہ آدمی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا جانور ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر سواری کر سکے، اور اگر وہ نر ہے تو اس کو مادہ پہ جفتی کے لیے، خاص تعلق کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ جس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہوں اور وہ چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ حقہ کیا ہے؟ جس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہوں اور چوتھے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو، ایسا اونٹ جو ہے وہ جفتی کر لیتا ہے، اور ایسی اونٹنی جو ہے اس کے ساتھ جفتی کر لی جاتی ہے، خاص تعلق اس کے ساتھ، اور اسی طرح اس پر سواری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب وہ چھوٹا نہیں رہا، بڑا ہو گیا، اب آدمی کو حق حاصل ہے کہ اس پر سواری وغیرہ کر سکے۔ حقہ، حقہ یہ نار اور مادہ دونوں ہو سکتے ہیں؟ جی، یہاں سے مراد مادہ ہے، جی، حقہ، طروقۃ الجمل، جفتی کے قابل، طروقۃ الجمل، جفتی کے قابل۔ یہ 90 تک کی بات ہو گئی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، فَإِذَا بلغت، پھر جب وہ پہنچ جائیں 61، 91، إِلَى 75، آپ کے پاس بھی الفاظ یہی ہیں؟ عفواً، یہ ہم نے ترجمہ یہاں پہ صحیح نہیں کیا، اس لیے آگے مسئلہ ہوا۔ یہ تھا کہ 46، 46 سے لے کر الی 60، 60 تک ہم نے اس کو 90 بنا لیا تھا، کیونکہ 6 کو کہتے ہیں، تو 60، 60 کو کہیں گے۔ 1، 2، 3، 4، 6، 6 کو بولتے ہیں، تو 60 تک ہے، یہ حقہ ہے۔ پھر جب 61، 61، 61 تک ہوں، 61 سے لے کر الی 75، 75 تک، 5، 70، 70، 75 تک، ففیہا جزعۃن، تو اس میں جزع ہوگا۔ جزع کا لفظی مطلب ہوتا ہے جوانی کو پہنچنا، جوان ہونا، اور جزع میں چونکہ وہ جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، دودھ والے دانت گر جاتے ہیں، اب نئے دانت آنا شروع ہوتے ہیں، پھر پہلی سٹیج ہوتی ہے مسنہ، 2 دانتا، پھر جو ہے نا اس کو دوندے کے بعد چوگا کہہ لیتے ہیں، پھر چھگا کہہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جزا جب وہ ہو گیا تو اس وقت وہ جوان ہو چکا ہے۔ تو جوان جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 5ویں میں داخل ہو۔ حقہ ہم نے پڑھا تھا کہ
کہ 3 مکمل اور چوتھے میں داخل ہو، جزا ہے کہ 4 مکمل ہو چکے ہوں، 5ویں میں داخل ہو چکا ہو. جزا معلوم ہوا 61 سے لے کر 75 تک ایک جزا دینا پڑے گا. یہ سارے بکریوں میں سے نہیں، اونٹوں میں سے بات ہو رہی ہے. اب 24 سے اوپر سارے اونٹوں کی بات آگے چل رہی ہے. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. فَإِذَا بَلَغَتْ 76، تو جب وہ 46 ہو جائیں گے، اپنا 70 اور 6 76، 76، وہاں سے لے کر الی 90 90 تک، 76 سے لے کر 90 تک، ففیہا تو اس میں بنتا لبون، 2 بنتے لبون دینی پڑیں گی. اس میں کیا ہو جائیں گی؟ بنتا لبون، 2 بنتے لبون. اسی طرح فَإِذَا بَلَغَتْ جب وہ پہنچ جائیں 91 91 سے لے کر الی 20 و 100 120 تک، الی 20 20 20 کو کہتے ہیں، اور 100 100 کو کہتے ہیں. 100 اور 20 120. 91 سے لے کر 120، ففیہا حقتان طروقۃ الجمل، جفتی کے قابل 2 حقے وہ دینے پڑیں گے. فَإِذَا زادت پھر جب وہ بڑھ جائیں علی 20 و 100 120 سے بھی، 120 سے بھی تجاوز کر جائیں، ففی کل 40 بنت لبون، تو ہر 40 میں ایک بنت لبون مزید دی جائے گی. یعنی 120 تک تو ہم معلوم کر چکے نا کہ 2 حقے طروقۃ الجمل وہ دیے جائیں گے. اب 120 سے اوپر 121 ہو گئے ہیں، تو پھر کیا دیا جائے گا؟ بولے ساتھ ساتھ. جی دیکھیں 100 120 تک تو وہی دیے جائیں گے نا، 2 حقے. پھر اس سے اوپر جتنے اونٹ ہوتے جائیں گے 40 تک، اس میں مزید ایک بنت لبون ایڈ کر دی جائے گی. اور وفی کل 50 حقتن، ہر 50 یہی ہر 40 میں ایک بنت لبون، اور ہر 50 میں ایک حقہ شامل کیا جائے گا. یعنی 40 تک جب وہ مزید بڑھیں گے تو وہ کتنی رہے گی؟ ایک بنت لبون ہی رہے گی. یہ 2 حقے تو اپنی جگہ رہیں گے ہی رہیں گے، مزید کی بات ہو رہی ہے، مزید ایک بنت لبون ہے. لیکن جب 40 سے بڑھ کر یہ 50 ہو جائے، مطلب 50 تک جب تعداد پہنچے گی، تو پھر اس میں سے ایک حقہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اب یہاں آگے مسئلہ ہے وَمَن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ، اور جس کے پاس نہ ہو إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ، مگر 4 اونٹ. ہم نے 5 سے آغاز کیا تھا نا، فی کل 5، 5 میں شاتن ایک بکری ہے. جس کے پاس اونٹ ہی 4 ہیں، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، إِلَّا یہ کہ اس کا مالک چاہے کہ نہیں یار مجھے بھی دینی چاہیے، دینا چاہے تو دے دے ایک بکری، لیکن فرض نہیں ہے اس پر. لیں جی ابھی ہم نے اس حدیث مبارکہ میں جو اتنا حصہ پڑھا ہے، اس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے. ایک نے لکھا ہے کہ حقہ کیا ہوتا ہے. حقہ ہم نے ذکر کیا تھا جس کے 3 سال مکمل ہو چکے ہوں اور چوتھے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو. یہ استحقاق سے ہے، حق حاصل ہے آدمی کو، مالک کو، کہ اس پر اب سواری کر سکے. بڑا ہو گیا وہ، اس پر سامان وغیرہ بھی لا سکتا ہے، کیونکہ وہ جانور اب چھوٹا نہیں رہا، اور اس سے جفتی وغیرہ بھی کروائی جا سکتی ہے تاکہ سونٹنی سے ہم اولاد آگے اس کی حاصل کریں، نسل جو ہے وہ آگے بڑھے. روبینہ نے لکھا ہے کہ آج کلاس لینا مشکل ہو رہی ہے، آفس میں کام زیادہ ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ہم آج اتنے ہی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث تو لمبی ہے، آگے بکریوں کی زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے. فاطمہ نے لکھا ہے کہ شیخ صاحب عرب کے لوگ اتنے زیادہ امیر تھے. جی تھے، اور اب بھی ہیں، اور آپ کے پاکستانی بھی امیر ہیں. یہ غربت کا تو ڈنڈورا ہی پیٹا ہوا ہے لوگوں نے، بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں.
اور ایک جو ہے نا وہ سرچ کے مطابق سب سے زیادہ اونٹ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گی اس پر کہ اونٹ جانور ہے کن کا؟ عربوں کا. لیکن سب سے زیادہ کہاں پایا جا رہا ہے اور سب سے اچھا اونٹ کن کا ہوتا ہے؟ پاکستانیوں کا. یا آپ کے یہاں بھائی موجود ہیں جو منڈیوں پر آتے جاتے رہتے ہیں عید وغیرہ کے مواقع پر، تو منڈی دیکھنے والی ہوتی ہے اور اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے امیر لوگ ہیں یہ، شہریوں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں یہ لوگ. اچھا اس کا تھوڑا سا ہم نقشہ جو ہے نا وہ دیکھ لیں اونٹوں کا. اللہ اکبر کبیرہ. جی 5 سے لے کر 9 تک. یہ اگر آپ کو مشکل ہو تو میں اس کو اپنا انگلش والے جو ہنس ہیں اس میں لکھ لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سمجھ تو آئے نا. جی 5 سے 9 تک بولتے جائیں. شاتن ایک بکری ہے. شاة واحدہ. اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے 10 سے لے کر 14 تک. شاتان 2 بکریاں ہوں گی. اسی طرح 14 تک ہو گیا. 15 سے لے کر 19 تک. ثلاث شیاء 3 بکریاں ہوں گی. اسی طرح 20 سے لے کر 24 تک. اس میں 4 بکریاں ہوں گی. کسی کا میرے خیال میں کیمرہ آن ہے، آف کر لیں. یہاں تک تو تھا اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے بکریوں کی بات. آگے پھر اونٹوں کی بات آ جائے گی اپنا 25 سے لے کر جو بھی ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا. اس کا سکرین شاٹ لے لیں. یہاں تک بات بکریوں کی ہے، یعنی اونٹوں میں جو بکریاں دی جائیں گی. ہم آگے بڑھتے ہیں. پچیس سے لے کر ہم نے کیا پڑھا تھا بھلا؟ ہاں 35. 25 سے لے کر 35 تک. جی بولتے جائیں ساتھ ساتھ. 1 سالہ اونٹنی. بنت بنت مخاض. مخاض. انثى. 1 سالہ اونٹنی. پھر تھا 35 سے آگے 36. 36 سے لے کر ہم نے پڑھا تھا 45 تک. 2 سالہ اور تیسرے میں داخل ہاں ہو. بنت مخاض ہم نے پڑھا کہ اگر وہ نہ ملے بنت لبون. بنت لبون. ابن لبون تھا نا. ابن لبون ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ابن لبون دیا جا سکتا ہے. جی 36 سے لے کر 45 تک اس میں کیا تھا؟ 2 سالہ.
تیسرے میں داخل ہو، تیسرے میں داخل ہو. پھر آگے 46 سے لے کر آگے ہم نے پڑھا تھا 60 تک. 60 تک. جی ایک حکا ہوگا نا. اس میں ہے ایک حقہ. طروقۃ الجمل، جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہو. یہ حقہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو 3 سال کا، 3 سالہ اونٹنی جو چوتھے میں جی داخل ہو. پھر آگے 61 سے لے کر 75 تک 4 سال. اس میں ہم نے پڑھا تھا جزا. 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 جی جزا کی قربانی نہیں ہوتی نا، یہ بھی ہمیں اندازہ ہے. مسنہ ہوتا ہے جزا کے آگے. جزا کا مطلب ہوتا ہے اس کے دانت وہ جو دودھ والے تھے وہ گر گئے ہیں. اس سے آگے والی سٹیج ہوتی ہے کہ اس کے 2 دانت آتے ہیں بڑے، اس کو مسنہ بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت ہی ذبح کرو. جزا جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یوسر علیکم، اگر تم پر تنگی ہو جائے تو پھر فتذبحوا جزعۃ من الضأن، بھیڑ کا جو جزا ہے وہ تم ذبح کر سکتے ہو، بکری کا بھی نہیں. اچھا یہ ہو گیا جزا. جزا کیا تھا؟ 4 سالہ. پھر آگے ہے 70 اور 6، 76 سے لے شیخ کر 90 تک. اس میں کیا تھا؟ بنتا لبون، 2 بنتے لبون دی جائیں گی. ایسے تھا نا؟ بنتا لبون ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. بنتے لبون 2 سالہ اونٹنی، تو بنتا لبون 2 سالہ 2 اونٹنیاں. جی جی. پھر آگے ہم چلتے ہیں 91، 91 سے لے کر 120 تک. حقتان. جی حقتان. حقتان 2 حقے ہوں گے. جی جن اور کی پھر عمر 3 آگے سال ہوگی جی جی اور چوتھے میں داخل ہوگی. چوتھے میں داخل ہوں گے. پھر 120 سے اوپر تک جہاں تک بھی معاملہ چلتا جائے. ہر 40 میں بنتے لبون. ہر 40 میں حقتان نہیں ہوگا. نہیں بنتے لبون ہے، بنتے لبون. اور ہر 50 میں حقہ ہے. پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہے. اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. شیخ صاحب اس کے آگے بھی لکھ دینا، یہ جو آپ نے 4 سالہ یہ والا لکھا ہے اس کے نیچے والے میں بھی لکھ دیں. کہاں؟ بنتا یہ جو لبون اور یہ حقتان، 6 عمر سے کی 9. بات کر. وہ اوپر لکھا ہوا ہے نا بنتے لبون 2 سالہ اونٹنی، تو بنتا لبون 2 سالہ 2 اونٹنیاں. اسی طرح حقتان 3 سالہ 2 اونٹنیاں. 2 اونٹنیاں. اچھا اس میں حدیث مبارکہ اگر آپ زبانی یاد کرنا چاہیں تو بہت خوب، لیکن کم از کم یہ تعداد کے حساب سے یہ جو ہے
کہ کیا دینا ہے، بنت مخاض ہے، بنت لبون وغیرہ، یہ کم از کم زبانی یاد ہونا چاہیے. اگر آپ چاہیں تو ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. میں اس کو مٹا رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے آئی، یہاں تک حدیث ہے. میرے خیال میں پڑھ لیتے ہیں. جی جی پڑھ لیتے ہیں اگلا انشاءاللہ. مسئلہ ہے وفی صدقۃ الغنم، اور بکریوں کی زکوٰۃ. اس کے لیے شرط ہے سائمتھا، اس میں جو چرنے والیاں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی نے بکریاں اپنے کوئی باڑے وغیرہ میں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو چارہ وہ خود دیتا ہے، خود لا کر دیتا ہے، خرید کر دیتا ہے، یا اس کی اپنی فصل ہے، جو بھی صورت ہے، یعنی اس میں اس کی محنت شامل ہے. اس صورت میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ وہ چارے کا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. چاہے سائمہ جتنی یہاں، مرضی بکریاں ہوں. جی جتنی مرضی ہوں، لیکن اس میں جو زکوٰۃ کی صورت ہوگی نا، وہ عام مال تجارت والی ہوگی. جیسے دکان کی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، فیکٹری کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کی پھر صورت یہ ہوگی. جو بکریوں والا نصاب ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوگا. سائمہ ہے چرنے والی، جو باہر جا کر چرتی ہیں، اور اس کا جو خرچ وغیرہ ہے وہ اس کے ذمے نہیں ہے. تو اس صورت میں چونکہ اس کا خرچ ان بکریوں پر ہو ہی نہیں رہا، یہ تو ان کا دودھ حاصل کر رہا ہے اور ان کی نسل حاصل کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس کو خرچ کرنا بھی پڑتا ہے لیکن بہت کم. اچھا، یہی ہم اس بات کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سال میں مختلف ادوار ہوتے ہیں. بسا اوقات آدمی اپنے ان کو باڑے میں اپنا سارا جو ان کا چارہ وغیرہ وہ دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی باہر بھی بھیج رہا ہوتا ہے. اس میں آگے نا اہل علم نے کئی طرح کے اختلافات ذکر کیے ہیں. سادہ سی بات اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو بکریاں باہر چری گئی ہوں، جن کو باہر چرایا گیا ہو سال میں زیادہ مدت، تو اس پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے. لیکن اگر چند دن باہر جاتی ہیں، اصل ان کا جو کھانے پینے کا ہے، چاروں وغیرہ کا بندوبست، وہ ان کے مالک خود ہی کرتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کسی خاص موسم میں، شاید جو بہار کا موسم ہے اس میں، ابھی اس کا مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے، میرے خیال میں بہار کا جو موسم ہے اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بکریوں کو، جانوروں کو گھر میں رکھتے ہیں، اپنے باڑوں میں رکھتے ہیں، اور خود ان کو کھلاتے ہیں، اور پھر خاص غذائیں کھلاتے ہیں. اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پلی پوسی ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ فربا اور موٹی تازی ہو جاتی ہیں. اس صورت میں اگر مصدق جو ہے، ساعی زکوٰۃ لینے والا، وہ آ جائے حکومت کی طرف سے، تو یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے گھر میں ہے، ہم سارا ان کا یہ سائمہ تو نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ بات یاد رہے کہ اگر تو ان کا انحصار چراگاہ پر ہی ہے، لیکن صرف اس موسم میں آدمی گھر میں لایا تاکہ ان کو مزید اچھی غذا کھلا کر فربا کر سکے، تو پھر تو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے. کیونکہ وہ ان کا اصل جو ہے وہ تو چراگاہ ہی ہے، اس میں جانا ہی ہے. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر میں آئی ہوئی ہیں. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں کہ سائمہ میں زکوٰۃ ہے، غیر سائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. جی، یہ فاطمہ نے لکھا کہ جن لوگوں نے بکریاں رکھی ہوتی ہیں وہ تو بہت غریب سے نظر آتے ہیں، اور وہ زیادہ تر باہر ہی اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں، تو ان پہ بھی ہو کیوں ہی نہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ ہے. اگر وہ بکریاں جو ہم تعداد یہاں پڑھیں گے، اتنی بکریاں اللہ نے ان کو دی ہیں، تو اس میں سے ایک بیچ دیں. اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہے ان کو، تو ایک بکری فروخت کر دیں، کھانے پینے کا گھر میں جو ہے وہ راشن اور دیگر چیزیں لے آئیں. آپ اندازہ کریں کہ ان کے گھر میں سامان بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں شہروں میں گھر میں جو سامان ہوتا ہے، شاید ان کی بکریوں سے یہ سامان کم قیمت ہو. تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے تو گھر کی کوئی قیمتی چیز اٹھا کر ہم بیچ بھی دیتے ہیں. کسی سے مانگنے کی بجائے، ہاتھ پھیلانے کی بجائے، گھر کی کوئی قیمتی چیز بسا اوقات فروخت کر دی جاتی ہے. تو اس طرح وہ بھی کر لیں. لیکن میں نے ذکر کیا کہ حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، ان میں نفاق اور کفر بہت زیادہ ہوتا ہے. مال کی محبت میں شدید، یہ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. شہری لوگ بھی ہیں لیکن دیہاتی بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں.
وہ ساتھ ساتھ اپنی غربت بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے جو آپ نے لکھا ہے میسیج، اس سے بھی مترشح ہے۔ علا کل حال وہ ان کے پاس اتنا جانور موجود ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، تو ان پر نکالنا زکوٰۃ ضروری ہے۔ ایک سادہ سی بات، بسا اوقات خواتین کے پاس زیور جو ہے 7.5 تولے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اضافی نقدی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکیں۔ اب یہاں اکثر سوال آتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے آپ کو 7.5 تولے سونا دے دیا ہے، ابھی بھی آپ شکوہ کر رہی ہیں کہ میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں، الگ سے پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ وہ جو 7.5 تولے گھر میں پڑا ہوا ہے، اس سونے میں سے ہی آپ نے زکوٰۃ دینی۔ اصل تو یہ ہے کہ سونے کا ٹکڑا ہی وہاں سے نکال کر دیں، زیادہ بہتر تو یہی ہے۔ لیکن ہماری وہ جو ہے نا، وہ نظر صرف نقدی پر ہی ہوتی ہے۔ چلے نقدی پر بھی ہے تو اس میں سے ایک ٹکڑا اگر وہ غریب بیچارے کو نہیں دینا تو زرگر کو دیں نا، اس کو بیچیں اور اس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں۔ بعض خواتین شوہر کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ زکوٰۃ دے، جبکہ ملکیت اگر وہ شوہر کی نہیں، عورت کا زیور ہے، تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا بھی عورت کا ہی حق ہے۔ یہ مرد کا اضافی احسان ہے یا بھائی کا اضافی احسان ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی بہن بیٹی وغیرہ کے زیور کی زکوٰۃ خود ادا کر دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اصل زکوٰۃ اسی پر فرض ہوتی ہے جو اس کی مالکہ ہے یا جو اس کا مالک ہے۔ یہ اضافی بات آ گئی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اذا كانت 40، جب وہ 40 ہوں، الى 20 و 100، 120 تک۔ اللہ، سادہ سی بات ہے اس میں، 40 سے لے کر 120 تک، الى 20 و 100 شاتین، 20 بکریاں، 120 بکریاں، تو اس میں کیا ہوگا؟ شاتن، ایک بکری دی جائے گی۔ اب دیکھیں 40 بکریاں جس اللہ نے دی ہیں، اس میں سے ایک بکری نکالنا کیا یہ مشکل ہے؟ 100 بکریاں، 120 بکریاں تک کسی کے پاس ہیں، تو ایک بکری اس میں سے زکوٰۃ نکالنا کیا یہ مشکل ہے؟ فَإِذَا زَادَتْ، جب وہ زائد ہو جائیں، علی 20 و 100، 120 سے، الی 200، 200 تک، 120 سے لے کر 200 تک بکریاں، ففیہا شاتان، تو اس میں 2 بکریاں ہوں گی۔ کتنی آسان سی بات ہے، 200 بکریاں جس اللہ نے دی ہیں، اس میں سے 2 بکریاں اللہ کے رستے میں دے دینا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَإِذَا تو ان زَادَتْ کی عَلَىٰ عمر 100، اس میں عمر عمر نہیں ہے، کی بس جس کو بکری کہا جائے، بکری کا بچہ نہ ہو۔ 1 سال کی چل جائے گی؟ جی، تھوڑی سی وضاحت آگے بھی ہے انشاءاللہ حدیث کے آخر میں بھی۔ فَإِذَا زَادَتْ، جب وہ زائد ہوں گی، عَلَىٰ 200، 200 سے، الی 300، 300 تک، 200 سے لے کر 300 تک، ففیہا 3 شیات، اس میں 3 بکریاں ہیں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، جب وہ 300 سے زائد ہو جائیں، 300 سے جب زائد ہو جائیں گی تو پھر دیکھا جائے گا، فی کل 100 شاتن، ہر 100 میں ایک بکری تصور کر لی جائے گی۔ یعنی 300 تک 3 بکریاں ہوگی نا، اب آگے 400 ہوگی ہے تو 400 میں ایک بکری ہے، یعنی 300 ایک بکری ہو گیا تو پھر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 3 نہیں، 4 ہو جائیں گی نا پھر۔ 301 بکری، 301 بکری ہو تو پھر 4 بکریاں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ 3 بکریاں، نہیں نہیں، 3 نہیں، 3 تو 300 میں ہے، یہ حد ہے 3 300۔ تو 300 یہ ہوگی نا، یہ 300، یہ جو مثلا 300 سے 399 تک بھی 300 ہی رہے گا نا، 400 تو نہیں بنے گا نا، 400 تو نہیں نہیں تبھی نہیں بنے گا نہیں، جب 400 فی کل میاتن کا مطلب ہے کہ 100 تک، ہر، جی ہر 100 تک، یعنی 400 سے نیچے تک جتنی بھی ہیں۔ ایک منٹ، 400 سے نیچے۔ ایک منٹ، ذرا ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، میرے خیال میں یہاں وضاحت ہے۔ فائدہ ٹھیک ہے، 3 شیعہ، اور اگر ہے کہ 300 سے وہ زائد ہو جائیں تو ہر 100 میں ایک بکری ہوگی۔ فَإِذَا جی كَانَتْ 100 میں ہوگی صَائِمَةُ نا۔ الرَّجُلِ، ایک منٹ، فَإِذَا كَانَتْ، پس جب وہ ہوں، صَائِمَةُ الرَّجُلِ، آدمی کی یہ جو چرنے والی بکریاں ہیں، ناقصتاً کم، من 40 شاتن، 40 سے، من 40 شاتن، 40 سے
شاتن واحدہ، خواہ وہ ایک بکری ہی کم کیوں نہ ہو، فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ نہیں، یہ بات الگ تھی۔ یہاں جو میں بات کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ 301 بکری ہے، 301 سے لے کر 400 تک، یہ 4 بکریاں بنتی ہیں نا، 300 جب تک 400 بنتی تھیں، 300 سے جب معاملہ اوپر رہا 400 تک، اس میں ایک بکری ہی ہوگی۔ اسی طرح 401 میں بھی 5 بکریاں ہو جائیں گی، اور وہ 1 سے لے کر 100 تک بڑھے، مطلب 500 تک جائے تو 5 کی 5 ہی رہیں گی، اللہ ہے کہ 501 ہو جائے پھر 6 ہو جائیں گی، اس طرح کر کے ہوگا۔ جیسے 41 اگر 40 سے اوپر 41 ہو گیا تب بھی ایک ہی ہے، اور اگر 120 سے 20 سے درمیان میں یا شروع نہیں میں نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، وہ معاملہ اور تھا، اس میں دلیل الگ آ گئی۔ یہ بات آپ سمجھ نہیں پائی جو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات یہ ہے، دیکھیں 300 بکریوں تک کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک بکری ہے نا۔ اب کہا یہ گیا کہ فَإِن زَادَتْ عَلَىٰ 300 فَفِي كُلِّ 100 شاة، اگر 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر بکری میں، ہر 100 بکری میں ایک بکری دی جائے گی۔ تو یہاں میں نے کہا کہ 301 بکری ہے، یا 350 بکریاں ہیں، 390 بکریاں ہیں، تو اس میں یہاں 3 تھا نا جی، تو اس میں پھر کیا ہو جائے گا، 4 بکریاں ہو جائیں گی 400 تک۔ چاندی کے زیور کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیں بولیں۔ ساجی 301 سے لے کے، یعنی جیسے 400 کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے، کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی، تو پھر الٹیمیٹ ہے کہ 4 ہی دینے پڑیں گے، چاہے وہ 301 ہے، 302 جی ہے، جی یا جی جی 399 ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ تھا الا 300، 300 تک، 300 تک تو 3 بکریاں رہیں گی، لیکن جب معاملہ بڑھ جائے گا تو پھر ایک اور بکری پڑ جائے گی۔ اچھا جی، یہ ہو گئی اپنا بات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کہاں تک ہم پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ، جب وہ ہوں صائمۃ رجل، آدمی کی یہ چرنے والی بکریاں، ناقصۃ کم، من 40 شاۃ، 40 بکریوں سے، شاۃ واحدۃ، خواہ وہ ایک ہی بکری کم کیوں نہ ہو، مطلب کتنی ہو، 39 ہیں۔ تو 39 جس ہی طرح ہم ٹھیک نے ہے۔ اونٹ کا پڑھا نا کہ اونٹ 5 اونٹ ہوں گے تو پھر زکوٰۃ شروع ہوگی، 4 اونٹ ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ ہے کہ وہ مالک چاہ رہا ہے کہ میں دوں تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح بکریوں میں اصل 40 ہے، 40 سے شروع ہوتی ہے، تو 40 سے کم اگر ایک بکری بھی کم ہے، 39 بکریاں ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ لیس فیہا صدقۃ، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یشاء ربھا، الا ہے کہ اس کا مالک چاہے، الا ان یشاء ربھا سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر زکوٰۃ کسی پر فرض نہیں ہوئی لیکن وہ دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے، اس کو ہم منع نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بات جان لینے کے بعد آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ ولا یجمع، اور نہیں جمع کی جائیں گی، بین متفرقین، جو جدا جدا ہیں، جدا جدا بکریوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، ولا یفرقوا، اور نہ جدا کیا جائے گا، بین مجتمع، جو اکٹھی بکریاں ہیں، خشیت الصدقہ، زکوٰۃ کے ڈر سے۔ کوئی بتا سکتے ہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ السلام وعلیکم السلام، علیکم۔ جی بولیں بولیں۔ جیسے یعنی کہ کوئی بندہ یہ تصور کرے نا کہ اگر اکٹھی ایک جگہ پر اتنی بکریاں ہوں گی تو شاید تب ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، تو تب دینی پڑے، تو انہیں وہ سیپریٹ کر دے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مصدق آیا ہے ساعی، زکوٰۃ لینے والا، تو وہ اندازہ لگانے لگے بکریوں کا، تو وہ اتنے میں اس نے بکریاں جو ہے نا وہ جدا کر دی ہیں اپنی، کچھ بکریاں کسی اور باڑے میں ڈال دی ہیں اور وغیرہ، وہ کہہ رہا ہے کہ ہیں ہی اتنی، تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی صورت پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہیں۔ وما کانا، شیخ صاحب، یہ جو بلوغ المرام کی شرح ہے نا، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی، جی تو جی اس میں وہ لکھتے ہیں 300 بکریوں کے حوالے سے نا، لکھا ہوا انہوں نے، جس طرح آپ نے بیان فرمایا نا، بالکل اسی طرح انہوں نے لکھا ہے
پھر اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ 300 کے اوپر ایک بکری ہوگی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 4 بکریاں ہوں گی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات قابل ترجیح ہے کہ اس کی تائید میں روایت بھی ہے جسے ترمذی نے روایت کیا ابن عمر کے حوالے سے، جو مرفوعاً نقل ہے کہ جب 300 بکریوں میں ایک کا اضافہ ہو جائے تو پھر ہر ایک 100 بکریوں پر ایک بکری ہے، ایک بکری پر نہیں ہوگی، یعنی کہ 301 ہوگی تو اس کے اوپر 4 نہیں ہوگی، جب تک تعداد پورے 100 میں نہ ہو جائے. اس کو آپ دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ کل بات کر لیں گے اس کے اوپر مزید. یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ مبارک پوری صاحب نے؟ جی جی بالکل، اس کی شرح میں. چلے میں اس کو دیکھوں گا انشاءاللہ. جی اچھا، وما کان من خلیطین، اور جو دو مشترک ہوں لوگ، پارٹنر جو ہوتے ہیں ملے ہوئے، فإنہما، تو وہ دونوں یتراجعان لوٹیں گے بینہما، ان دونوں کے درمیان بالسویہ، برابری کے ساتھ. اچھا، پہلی جو بات ہم نے پڑھی تھی نا، یجمع بین متفرق اور لا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، اس کی بات مثال یہ ہے کہ دیکھیں دو آدمی ہیں اور دونوں کے پاس جو بکریاں ہیں نا وہ ہیں 40. اب مصدق آئے گا تو 40 بکریوں پر کتنی بکریاں ہیں؟ 4 چلو جی، ایک نہیں 4 پر ایک ہے، سوری. ایک ہے، ایک بکری ہے. اب یہ جمع شدہ بکریاں ہیں تو ان پر زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے؟ ایک بکری بن رہی ہے. جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آتا ہے تو یہ دونوں آپس میں جو شراکت دار ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یار تم اپنی 20 لے کر سائڈ پہ ہو جو میں اپنی 20 سائڈ پہ کر لیتا ہوں. تو ظاہر ہے 20 بکریوں میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ نہ نکل سکی ان دونوں سے. بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ جی جی. تو کیا اللہ، یہ اس طرح کر سکتے ہیں شرن، یعنی کہ زکوٰۃ بالکل نہیں کیا کر دونوں کے سکتے نا. اوپر؟ ہاں جی، ہاں جی، وہ جی آگے مسئلہ خلیطین ہم پڑھیں گے. جی. اسی طرح جو الگ الگ ہیں ان کو جمع کرنے کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں 3 آدمی ہیں، ہر ایک کے پاس 40 بکریاں ہیں، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 120. 120 ہو گئیں. اچھا، 120 ہو گئی. 120 پر کتنی بکریاں ہیں؟ ایک بکری. ایک بکری. اور ہر آدمی الگ الگ اگر اپنی 40 بکریاں کر لے تو پھر کتنی ہیں؟ کوئی زکوٰۃ نہیں ان کو. کیوں نہیں ہے؟ ایک بکری ہوگی. ہر پر ایک ایک بکری ہوگی. اچھا پھر ہر پر ایک ایک ہوگی. جی صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح. دیکھیں نا، 3 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر، یعنی دیکھیں آدمی ہے، ایک یہ آدمی ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ان تینوں کے پاس 40 بکریاں ہیں. مصدق آ رہا ہے سائی، اس نے اس کے پاس الگ گانا ہے، ایک بکری اس کو یہاں سے مل جائے گی، ایک یہاں سے مل جائے گی، ایک یہاں سے مل جائے گی. ٹوٹل مصدق کتنی بکریاں لے کر جائے گا؟ 3 بکریاں لے کر جائے گا. لیکن جب جی وہ سائی آتا ہے یہ تینوں کہتے ہیں یار تم بھی ادھر لے آؤ میں بھی لے آتا ہوں، ہم اکٹھی کر لیتے ہیں. جب اکٹھی کریں گی تو کتنی بکریاں بن جائیں گی؟ 120 بکریاں. 120 سے زکوٰۃ کتنی لے کر جائے گا؟ ایک بکری. ایک. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمعین خشیت الصدقہ، زکوٰۃ سے ڈر کی وجہ سے کہ زکوٰۃ زیادہ نہ دینی پڑ جائے ہمیں. اندازہ کریں یہ ہیلے بہانے، لیکن نبی علیہ السلام نے بڑا زبردست طریقے کے ساتھ رد کیا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس رد کو ہم دیکھیں بھی تو. اچھا جی، آگے ہے مسئلہ خلطہ. مسئلہ خلطہ جو ہے نا، اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ بات جانیں گے، یہ مسئلہ خلطہ جو شرکت ہے یہ چرواہے میں، چرواہا، اور دوسرے نمبر پر چراگا، اور تیسرے نمبر پر گھاٹ. یہ 3 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، چرواہا، چراگا اور گھاٹ. یہ تینوں چیزیں اگر ایک ہی ہوں، بکریوں کا چرواہا بھی ایک ہو،
ایک ہی چراگاہ ہو جہاں وہ چرتی ہیں، اور پانی وغیرہ پینے کا گھاٹ بھی ایک ہے. دو آدمی ہیں، دونوں نے مل کر وہ بکریاں ساری لی ہوئی ہیں، آدھی آدھی ہیں ان کی. ان کا چرواہا بھی ایک ہے، چراگاہ بھی ایک ہے، اور پانی پینے وغیرہ کا گھاٹ بھی ایک ہے. تو اس صورت میں یہ دونوں خلیط ان کو بولا جائے گا، شراکت دار ہیں اس مال میں. یہ شراکت داری جانوروں میں ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں. دوبارہ، یہ شراکت داری جو مسئلہ خلطہ ہے، یہ جانوروں میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر اموال وغیرہ میں نہیں. اس کی صورت اور ہوتی ہے، اس کی صورت اور ہوتی. فرق کیا ہے دیکھیں، ایک آدمی کے پاس دکان ہے کپڑے کی، بس اوقات اس میں بھی دو شراکت دار ہوتے ہیں، ہوتا تو ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ مویشیوں پر جو زکوٰۃ عائد ہوگی، وہ دو آدمیوں کی مجموعی جو بکریاں ہیں، مجموعی تعداد، اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. جیسے ابھی ہم نے وہ 40 والی بات پڑھی ہے کہ مجموعی تعداد 120 ہے تو 120 پر فرض ہوگی. مجموعی تعداد کو کس طرح ہم مثال لے لیں؟ وجود ہم تعداد تو 40 نہیں ہے. نہیں، وہ مثال صحیح نہیں رہی، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کسی اور مثال کے ساتھ ہم سمجھیں. جو کپڑے کی دکان ہے، 5 لاکھ روپیہ دونوں نے ڈالا ہوا ہے، 10 لاکھ کا وہ سارا ساز و سامان ہے. اب جو زکوٰۃ عائد ہوگی وہ ہر آدمی پر الگ الگ عائد ہوگی، وہ ہر آدمی پر الگ سے زکوٰۃ عائد ہوگی. لیکن جو مویشیوں کا معاملہ ہے، اس میں مجموعی تعداد کو مد نظر رکھا جائے گا کہ تعداد کیا ہے، ہر ایک کو سامنے نہیں رکھا جائے گا. ہاں، اس میں وہ مثال آئے گی کہ دو آدمی ہیں، دونوں کے پاس 20 بکریاں ہیں. اب اس میں اگر وہ خلیط ہیں آپس میں، تو پھر خلطاء الگ الگ جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کی مجموعی تعداد کو دیکھا جائے گا کہ بکریاں 40 بن رہی ہیں، لہذا مصدق جو ہے اس میں سے ایک بکری لے جائے گا. مجموعی تعداد کا اس میں خیال کیا جاتا ہے. فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، تو یہ زکوٰۃ ان میں برابری کے ساتھ تقسیم ہوگی. کیسے؟ آدمی کے 40 بکریاں ہیں اور 40 بکریوں کے دو آدمی ہیں مالک. دیکھا جائے تو اس میں زکوٰۃ ایک بکری ہی نکلتی ہے. اگر اس کو الگ الگ کر دیا جائے تو پھر زکوٰۃ کوئی بھی نہیں بنتی. اب وہ جو ایک بکری لی جائے گی، وہ اس میں سے ایک بکری لے لی جائے گی 40 بکریوں میں سے، اور وہ 20 بکریاں اس کی تھیں، 20 اس کی تھیں. اب یہ جو آدمی ہے، مثال اس کا نام ہے عمر اور اس کا نام ہے عمران، تو عمر سے اس نے ایک بکری وصول کر لی، عمر ایک بکری دے دے گا ان 40 میں سے، اور یہ جو عمران ہے اس کو آدھی بکری کے پیسے دینے پڑیں گے عمر کو. مطلب وہ جو ایک بکری ہے، اگر وہ بکری نہیں دینا چاہ رہے، پیسے دینا چاہ رہے ہیں، تو بکری اگر آ رہی ہے 50,000 کی، تو 25,000 عمر اور 25,000 عمران دیں گے. لیکن اگر یہ جدا جدا ہو جائیں، 20 بکریاں دونوں کے پاس، پھر ان پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں. مسئلہ خلطہ جو ہے وہ ثابت ہوا کہ مویشیوں میں ہے، دیگر معاملات میں نہیں ہے. کوئی بات سمجھنے والی ہو یہاں پوچھ سکتے ہیں. شیخ صاحب، دکان کی جو آپ نے مثال دی ہے اس میں وہ 5 لاکھ والی، وہ دکان کے اوپر اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا کہ سال گزرنے پر جو پرافٹ ہوگا اس کے اوپر ہوگی؟ ظاہر ہے وہ جو پرافٹ ہے اس پر بھی ہوتی ہے، اور جو سامان پڑا ہوتا ہے اس پر بھی ہے. جو ہے نا مشینری وغیرہ جو تیار کی جاتی ہے، جو تیار کرتی ہے آگے مال وغیرہ، اس پر نہیں ہے، نہیں، سامان مثال پر کے طور تو پر ہے. دکان کے اندر جو کپڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے، کپڑے ہیں یا کوئی چیز ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہے، کیوں نہیں، اس پر ہم تو نے تو سنا زکوٰۃ میں ہے. شاکر نہیں ہے. نہیں، وہ جو ہے نا کہ دکان کی جو جگہ ہے، مثال جگہ آپ کی نہیں ذاتی ہے، نہیں، اس جگہ سامان کی پر بات کر رہا ہوں، نہیں، دکان کے اندر جو بھی سامان ہے، سامان مثلا پر تو ہے، سامان پر بھی ہے، اور جو پرافٹ ہے اس پر بھی ہے. جو آپ نے لین دین کیا ہوا ہے دیگر دکانداروں کے ساتھ، اس میں جو آپ کا پیسہ وہ بھی شامل کیا جائے گا، اور جو آپ نے دیگر دکانداروں کا دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. یعنی کہ دکان کے جو اندر جتنا بھی اشیاء ہیں ان اشیاء کو یعنی کہ اس کو شمار کیا جائے گا، شمار کرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ بھی دی جائے گی. ہوں اس کی دلیل کیا ہے شیخ صاحب؟ چلیں اس کو آگے ہم رکھتے ہیں، جی، سامان کی بھی آگے آئے گی، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی میرے ذہن میں صحیح. تو یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ہے.
शेख उस पे भी 2 बार ज़कात हो जाएगी, एक तो वो प्रॉफिट पे भी देगा और फिर वो सामान पे भी। चले, मैंने जिक्र किया कि इसको इंशाल्लाह हम फिर इंशाल्लाह आइंदा असबाक में देखेंगे। यहाँ जो बात की जा रही थी ना, उस हवाले से आगे मैंने कहा था वो अल्फाज आ जाएंगे, वो आगे वला युखरजु फी सदका, और नहीं निकाला जाएगा ज़कात में हारिमतुन। हारिमा, हारिमा किसको कहते हैं? हारिमा जो बूढ़ी बकरी है, उमर रसीदा, जिसके दांत वगैरह बिल्कुल बुढ़ापे के साथ गिर चुके हुए हैं, तो इस तरह की बकरी नहीं ली जाएगी। इसी तरह फरमाया कि वला दातु आवार, और ना ही ऐब वाला जो जानवर है, ऐब वाली बकरी भी नहीं ली जाएगी। क्योंकि ये अजीब बात है कि इतनी बकरियां आदमी के पास मौजूद है तो वो ऐब वाली ही और बूढ़ी ही वहां से निकाले, तो ऐसा नहीं, दुरुस्त नहीं। और बहुत ज्यादा जो उम्दा है वो भी नहीं। यहाँ आगे तो नहीं है, कुछ नुस्ख में एक और लफ्ज भी है, इधर नुस्खा लिखें और साइड पे नून लिखकर वला तेईसन। तेईस कहते हैं सांड को। सांड होता है जिसको हमारे यहाँ संडा बोलते हैं पंजाबी में, जुफ्ती के लिए जो जानवर रखा होता है। अब 40 बकरियां तो उसमें 2-3 सांड रखे होते हैं जुफ्ती वगैरह के लिए, तो जाहिर है वो कीमती जानवर होता है मालिक के लिए, क्योंकि उस के जरिए आगे नस्ल जो है इनकी, उसकी अफजाइश वगैरह हो रही होती है। तो वो चूंकि कीमती जानवर है तो आपने फरमाया कि 23 भी नहीं लिया जाएगा सांड। हाँ, इल्ला यशाल मुसद्दिक, इल्ला है कि मुसद्दिक चाहे तो फिर ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे मसला है चांदी का। मेरे ख्याल में जो हमने टेबल बनाकर ऊंटों का समझा था, जरूरत है बकरियों वालों के भी। जी शेख समझा दें। हम्म, भेड़ हो बकरी हो, ये सब एक ही है ना। तो सबसे पहले क्या था? 40 का आदद। 40 से लेकर हमने पढ़ा था कहाँ तक? 120। 120 तक। इसमें क्या है? शेख साहब इसमें 1 से लेके 39 तक नहीं होगा, 1 से लेके 39 तक, या एक यानी कि कोई ज़कात नहीं, 40 पर एक बकरी है। हाँ जी, वही ना, 40 से हमने आगाज किया, उससे कम है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, 40 से 120 तक एक बकरी। 40 से 120 तक एक बकरी। फिर 121 से 200 तक 2 बकरियां। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे हिसाब समझ नहीं आ रहा, अगर ये दोबारा समझा दी कि एक बकरी का ये हिसाब कैसे होगा 40 से 120। इसको मतलब दोबारा से अगर समझा देंगे तो मुझे शायद समझ आ जाए। इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? ये 40 से 120 फिर एक बकरी की मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक कैसे एक आदमी के बकरी पास होगी? 40 बकरियां हैं, जी ठीक जी, है। वो ठीक बाहर है चरती हैं, उनका चारा वगैरह ये खुद नहीं खरीदता, ठीक है। बल्कि उनको ले जाता है बाहर और वो जाकर चरती रहती हैं, घास वगैरह खाती पीती रहती हैं, वापस आ जाती हैं। 40 बकरियां उसके पास मौजूद हैं। जब साल गुजर जाएगा तो उस पर एक बकरी उस पर लाजिम है कि वो ज़कात दे। अच्छा, सही, तो 40 से समझ आ लेकर 120 तक, यानी उसके पास 45 बकरियां हैं, 50 हैं, 100 है, 120 तक हैं, तो एक बकरी ही उसने देनी है। लेकिन अच्छा जब वो अच्छा। बकरियां 121 हो जाएंगी, 121 से लेकर 200 तक तादाद अगर पहुंच जाएगी, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो साल गुजरने पर 2 बकरियां उसमें से क्या करे? ज़कात दे। इसी तरह 201
سے 1 300. سے 300. اس میں کتنی ہے؟ 3 بکریاں. 3 بکریاں. اور اس سے آگے ہر 100 پر 1 بکری. ہر 100 پر 1 بکری. واضح ہو گیا؟ دوبارہ وہی بات آ گئی ہے، یعنی 301 بکری اگر ہوگی تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 399 بکری ہوگی تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اس پر جب ہم نے تک کہا تھا کہ اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پھر بات کریں گے. دیکھیں گے. جی ہاں جی جی، ابھی بس لیکن انہوں اتنا نے ہی یہی اس کو آپ رکھیں. وہ شرح میں دیکھوں جزاک گا جو آپ نے کہا تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم جو سمجھ آئی اس کے مطابق. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث ہم مکمل کر لیتے ہیں اور کر ہی لینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جی 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 کر رہے ہیں ایک بات انشاءاللہ. رہ گئی. وفر رقہ، اور چاندی میں. رقہ جو ہے ورق سے ماخوذ ہے، اور ورق آپ جانتے ہیں چاندی کو کہا جاتا ہے. ربع العشر 40واں حصہ ہے. اس کو آپ 1/40 کہہ لیں، اور دوسرے حساب کے مطابق 2.5% وغیرہ جو ہوتا ہے، 2.5%، اور حصوں میں اگر کریں تو 40واں حصہ. تو اگر آپ اس کو بنائیں درہموں میں تو یہ درہم بنتے ہیں 200 درہم. اور اگر آپ اس کو تولے وغیرہ میں بنائیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ $52 تولے چاندی. واضح ہو گیا؟ جی 52 تولے چاندی میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ ادا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن، پس اگر وہ نہ ہو، إِلَّا 90 و100، مگر 190 درہم ہے. زکوٰۃ کس پہ فرض ہو رہی ہے؟ 200 پہ. تو 190 ہیں اس پر. فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، الا یہ کہ اس کا مالک چاہے تو وہ دے سکتا ہے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. جتنی آپ نے چاندی بتائی ہے 52 تولے، ہم، اس میں سے کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ جتنی ہے نا اپنا کل مالیت، اس کو تقسیم کر لیں 40 پر. اس کا 40واں حصہ، یعنی جی اس کے 40 حصے بنا لیں تو 40واں حصہ جو ہوگا نا وہ اس میں سے دے دیا جائے گا. جی اس کا آسان سا حساب یہ ہے، اگر آپ کے پاس ہے یا اتنے پیسے موجود ہیں جی، تو مارکیٹ سے زرگر سے حساب لگوائیں چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے. اس حساب سے دیکھیں کہ کیا یہ پیسے میرے پاس جو 5 لاکھ 10 لاکھ پڑا ہوا ہے یہ نصاب کو پہنچتا ہے. تو یقیناً وہ پہنچتا ہے. 5 لاکھ ہے مثال کے طور پر، اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے، وہ دینی پڑے گی. سب پیسوں کے اوپر بھی جی بالکل، یہ پیسے اصل نہیں ہے، زکوٰۃ یہ تو ہوگی؟ صفحہ ہے اور کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں. آپ میں سے کسی کے پاس کوئی نوٹ ہے پاکستانی تو وہ ذرا سامنے رکھیں. یہ میرے پاس ایک نوٹ میں نے جیب سے نکالا ہے. آپ بھی جو ہے نا وہ اپنے پاس 10 کا 20 کا 50 500 1000 5000 جو نوٹ ہے وہ سامنے رکھیں. جن کے پاس نوٹ آ جائے ہاتھ میں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جس کے ہاتھ میں نوٹ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. کیا جی مطلب؟ آپ سارے بڑے غریب لوگ ہیں، ایک نے ہاتھ کھڑا کیا بس. جی 2 ہو گئے، اور بھی کرتے جائیں، ہاتھ میں پکڑیں. اتنا غریب تو کوئی نہیں ہے ابھی پاکستان میں. 10 روپے کا نوٹ تو ہوگا نا. جو دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے معذور ہیں. جی تو آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے بینک دولت پاکستان، نظر آ گیا؟ جی شیخ صاحب. اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟
500 रुपया। हाँ, मेरे हाथ में भी 500 रुपया है। 500 रुपया, उसके नीचे क्या लिखा है? हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान इसका को क्या मतलब है? हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, इसका क्या मतलब है? जी, कौन बताएंगे? हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। यानी अगर ये 500 रुपया वो इससे सोना खरीद सकता है, ये मतलब है? यानी बैंक जी, में दे और सोना लेना चाहे तो ले सकता है? हामिल का मतलब होता है उठाने वाला, जी। इसी से हामिला कहते हैं, वो भी बच्चे को उठाने वाली होती है। हामिल उठाने वाला। हाजा का मतलब है ये। हामिल हाजा, ये जो 500 रुपया जिसके हाथ में है, इस 500 को उठाने वाला, इसका जो मालिक है, उसको मुतालबा पर अदा करेगा। अगर ये मुतालबा करता है कि ये नोट मुझे नहीं चाहिए 500 रुपये का, ये तो कागज़ है, मुझे इस पर सोना चाहिए या चांदी चाहिए, तो वो बैंक जो है उस पर लाजिम है कि वो इसको अदा करे। क्योंकि असल हमारे यहाँ जिसके साथ चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है वो सोना और चांदी है। अगर सोने चांदी का कुछ भी नहीं, ये सिर्फ नोट ही है, तो फिर नोट की हैसियत अगर नोट वाली ही है, तो आप अपनी फोटो कापी की मशीन रखें और इसको नशर करते रहें, फिर तो कोई गरीब ही ना हो पाकिस्तान में। मालूम हुआ कागज़ की कोई वैल्यू नहीं। जितने हमारे पास पैसे होते हैं, अ, उसूल के मुताबिक बैंक वालों के पास वो सोना या चांदी की सूरत में वो धात पड़ी होती है। आप जब चाहें जाकर 5,000 का नोट दें और कहें कि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, लाजिम है बैंक वाले पर कि वो आपको अदा करे। और यही बात इन्होंने नोट पर भी लिखी हुई है। मौजूदा सूरत हाल आगे क्या है, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसूल क्या है जिस पर सभी मुत्तफिक हैं वो हमने आपके सामने रख दिया। ये बड़ा अजीब मामला है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ सोने चांदी पर ज़कात है, पैसों पर तो है ही नहीं। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। पैसों पर ज़कात है, और पैसों को, ये दूसरा मसला है जो इंतहाई अहम है, पैसों को क़ियास किस पे किया जाएगा? चांदी पे, सोने पर नहीं। क्यों? चांदी का मौजूदा रेट आप में से कोई बता सकते हैं इस वक्त क्या है? 52.5 तोले का अंदाजन, 52.5 तोले का कोई 70-80 हज़ार तक होगा। 80 हज़ार लगा लें, 80 हज़ार मिसाल के तौर पे चांदी का इस वक्त 52.5 तोले का रेट है। अब सोना जो है 7.5 तोले, चलो ज्यादा नहीं तो यहाँ पे 7 लाख ही लिख लें। कहाँ 7 लाख और कहाँ 80 हज़ार। अब एक आदमी के पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ये 5 लाख रुपया उसके पास पड़ा हुआ है। अगर तो वो हिसाब करेगा चांदी का, वो तो ज़कात देगा। लेकिन अगर वो हिसाब करेगा सोने का, तो सोना तो 7 लाख रुपया है, तो फिर तो 5 लाख वाले पर भी ज़कात नहीं। बड़ी अजीब बात है। इसलिए उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि चूंकि ये दोनों ही असल हैं ज़कात के हवाले से, चांदी भी असल और सोना भी असल। असल ये था कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना की वैल्यू एक ही थी। लेकिन अब मामला जो है ना वो आगे बढ़ गया हुआ है, सोना ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। और आयन मुमकिन है कि आइंदा हालात में, आइंदा सालों में चांदी की कीमत ज़्यादा हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए और सोना नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। और बाद ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ ख़वातीन सोने से ज़्यादा चांदी को तरजीह देती हैं पहनने के हवाले से। वो पहनते हुए उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैंने वो शेख साहब कल्चर तकरीबन देखा भी हुआ है। 40,000 के लगभग बन रहा है, तकरीबन। चांदी जो है जी, 7.5 तोले। 7.5 तोले कितना बन रहा है? ओह सर सॉरी, ये ज़्यादा नहीं बनाना था, 52.5 तोले होना था। हाँ, तकरीबन 38,325 रुपए का। चांदी हाँ जी, मौजूदा जो है। जी। मैंने थोड़ा नेट पे देखा है, पता नहीं अभी ये इनका सही भी है कि नहीं, रेट। दोबारा देखें, ये वो मैंने कह रहे हैं कि पिछले साल शायद देखा 40,000 था, उस करोड़ वक्त रुपए। तक तो मेरे ख्याल में 70 तक था गालिबन। साढ़े अच्छा, बावन 52।
दोबारा मैं शेख चेक कर साहब लूंगा। जब बराबर अ, शेख साहब जब सोने की वैल्यू और चांदी की वैल्यू बराबर थी नबी इस्लाम के दौर में, तो फिर हम क्यों ऐसे कहते हैं कि अब हम चांदी को देखेंगे, सोने को नहीं इसकी वजह देखेंगे? ये है पैसे को कि चूंकि ये भी तो असल है ना, और हमने हदीस में पढ़ा ही चांदी का है। असल तो चांदी ही है, असल चांदी भी है, सोना भी है। अब एक असल को छोड़कर दूसरी असल जब हम पकड़ेंगे तो बात वही है, फुकरा का नुकसान है इसमें, और अच्छा भला नुकसान है। और ये नुकसान तुम उठा रहे हैं, यही नुकसान तुम उठा रहे हैं कि बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं मगर मच्छे हैं, ज़कात ही नहीं दे रही। नतीजतन क्या है, एक बहुत यहाँ ज़रूरत नहीं नाम लेने की, शहर है यहाँ पाकिस्तान का ही, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हमें जो अल्फाज उन्होंने बोले कि हम पर हुकूमत टैक्स आयद ना करे तो हम पूरे शहर को फ्री बिजली फराहम करेंगे। इतना ज़्यादा उनके पास मालो दौलत मौजूद है। अब अंदाज़ा करें कि यही अगर टैक्स वगैरह दीगर मामलात ना हो और वो ज़कात ही अदा कर दें, अपनी ज़कात ही अदा कर दें, तो पूरे शहर को जो लोग बिजली फराहम कर सकते हैं, तो क्या वो पैसे देंगे तो घरों में जो है ना वो खुशहाली नहीं आएगी? कम अज़ कम जो खाने पीने के मामलात हैं ये क्लियर नहीं होंगे? ज़कात हम दे ही नहीं रहे। और सोने पर सिर्फ अगर क़यास करें, चांदी को छोड़ दें, तो फिर ये हदीस की मुखालफत लाज़िम आएगी। इसलिए हालात जो मौजूदा चल रहे हैं उसमें चांदी को ही असल बनाया जाएगा। चांदी को असल आप बनाएं, 1 लाख रुपए वाला बंदा जो है वो भी माशाअल्लाह ज़कात देगा, उसका माल पाक साफ होगा और फुकरा की हाजात उसके साथ पूरी होंगी। असल मकसूद ही ज़कात का जिस तरह इबादत है उस तरह हमने ज़िक्र किया था कल भी, कि मामलात भी हैं। जी, वमन बलगत इंदहू, और जिसके पास हो मिनल इबिली, ऊँट, उसका जो है ना वो सदक़तुल जज़ा, जज़ा की ज़कात उसमें से हो लाज़िम। वलैसत इंदहु जज़ा, लेकिन उसके पास जज़ा नहीं है, उसके पास हिक्का मौजूद है, तो उससे हिक्का ले लिया जाएगा। लेकिन वयुजअलु माहा, और उसके साथ की जाएंगी शातैन 2 बकरियां, इन इस्तैसरता लहू, अगर उसके पास मुयस्सर हुई तो। अगर वो नहीं है तो फिर ठीक है, 20 दिरहमन, 20 दिरहम ले लिए जाएंगे। वही बात जो आप करना चाह रहे थे ना, वो यहाँ से वाज़ेह हो गई। जज़ा बड़ा है ना, 4 साल 5 साल में दाखिल हो, लेकिन उसके पास 3 साल हिक्का है, तो चले हिक्का ही दे दे, लेकिन हिक्का के साथ 2 बकरियां मजीद देगा। इसी तरह उमन बलगत इंदहु सदक़तुल हिक्का, जिस पर हिक्का की ज़कात लागू हो चुकी है लेकिन उसके पास हिक्का नहीं है, उसके पास जज़ा मौजूद है। अब जज़ा ऊपर वाली चीज़ है, हिक्का छोटा है, तो उससे वो जज़ा ही लिया जाएगा। लेकिन जो मुसद्दिक है ज़कात वसूल करने वाला, वो उसको 20 दिरहम या 2 बकरियां देगा। रवाहुल बुखारी। तर्जमा और थोड़ा सा मफहूम ही हो सका है, बाकी कहीं यहाँ से फ़वाइद मसाइल उनका इस्तिंबात आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। शेख साहब ये तो अल्लाहु अकबर। बहुत शेख इब्नुल उथैमीन रहमहुल्लाह ने इस हदीस मुबारक से 26 फ़वाइद ज़िक्र किए हैं। जी, आपने क्या सवाल करना था? शेख साहब ये तो बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आई ज़कात वाला कुछ। क्यों मुश्किल है? शेख वो उसमें समझा दें जो अभी आपने उसमें समझाया था हमें कॉलम में। क्या वो कॉलम जो थे वो आप लिखे ना, आपके पास जो किताब है बुलूगुल मराम की, ये जो नोट्स वगैरह हैं, मुज़क्करा वगैरह, उस पर वो बनाएं उसको, और उसके बाद उसको याद करें, रट्टा लगाएं, क्योंकि ये क़ियासी चीज़ें नहीं, ये समाई चीज़ें हैं। इसमें क़ियास और दीगर चीज़ें नहीं चल सकेंगी। जो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बस वही है। तो ये याद करें और किसी को सुनाएं, इतने ऊँट हों तो ये दिया जाएगा और शेख इतने हों साहब तो ये दिया जाएगा। मैं कह रही हूँ ये ज़कात का ये जो भी आपने चांदी का लिखा ना, इसका भी वो कॉलम बना के बता दें जो आखिर में आपने बताया। चांदी की बात आपने की है, चांदी में क्या ज़रूरत है? चांदी जो है, क्या निसाब इसका हमने पढ़ा है? अगर ग्राम में रखेंगे तो 200 दिरहम। 595 ग्राम। और अगर इसको हम देखेंगे वो हिस्सों वाले हिसाब में तो 1/40, और अगर फीसद वगैरह में देखेंगे तो फिर
अढ़ाई, ये पता नहीं यहाँ लिखते हैं कि यहाँ लिखते हैं देख लीजिएगा। आपने ग्राम में क्या बताया? 595। वगैरह वगैरह। बाकी रही बात नकदी की, तो नकदी की सूरत में नकदी जो है यानी पाकिस्तानी जो करेंसी है, उसका आप जो जरगर है ना, उससे हिसाब लगवा लें कि मेरे पास इस वक्त 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख की कितनी चांदी आ सकती है। तो अगर आप देखें कि वो शेख साहब ये दूसरा 5 वो लाख के ऊपर डायरेक्टली 2.5% नहीं ज़कात निकालेंगे, उसका बिल्कुल हिसाब लगाने की जरूरत ही क्या है? हिसाब लगाने की जरूरत ये है, देखना ये है कि वो 52.5 तोले से कम है या ज्यादा है। अगर तो कम है तो फिर उस पर ज़कात ही नहीं है ना। जी जी बिल्कुल सही है, यानी कि जैसे 52.5 30,000 तोले रुपया चांदी है, से काम है वो। हाँ 30,000 के साथ 52.5 तोले चांदी नहीं खरीदी जा सकती, तो उस पर ज़कात ही नहीं। सही है। तो ये मैंने जिक्र किया कि जरगर से हिसाब लगवाया जाएगा, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी शेख साहब एक जैसे एक पैसे पड़े हुए हैं 5 लाख रुपया है, जैसे 52.5 तोले 5 लाख मतलब उसकी बन रही है, बराबर हो रहे हैं, तो उसको एक साल पूरा हो जाएगा तो तभी उसके ऊपर बनेगी। लेकिन जैसे किसी के पास 4 लाख है और वो जाके 50,000 फिर जमा करवाता है तो तब तो नहीं होगी ना, कि इसका निकलवाता हम रहता आगे है और तफसील के मतलब साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसमें बात यह है कि साल जब मुकम्मल हुआ है, बस औकात ही होता है कि दौरान साल ऊपर नीचे होता रहता है, पैसे कभी बढ़ गए कभी कम हो गए, कभी बढ़ गए कभी कम हो गए। इस पर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। जी, यहाँ तक जो हदीस मुबारक पढ़ी है वो क्लियर है इंशाल्लाह। चुप ही कर गए हैं सारे। जी इंशाल्लाह। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसमें सबक सुनाने वाला क्या है, वो आपने वॉइस नोट में सुनाना है कि आज हमने ये पढ़ा। ऊँटों की जो ज़कात है वो इस तरह अदा की जाएगी, बकरियों या भेड़ वगैरह की ज़कात वो इस तरह दी जाएगी। अच्छा, भेड़ बकरियां मिसाल 40 है ना, उन पर होती है, लेकिन 30 बकरियां हैं और 10 भेड़ें हैं, तो फिर भी होगी क्योंकि दोनों बराबर है। फिर क्या होगी? बराबर है ना, तो फिर भी एक बकरी होगी उसके ऊपर या एक हाँ, भेड़ इसके होगी। मुतालिक जो है ना, शायरी ने लिखा है कि जो भेड़ है ना वो हमारे यहाँ उसकी वैल्यू बकरी से ज्यादा होती है। तो तो इनका तनासुब देखा जाएगा, जो चीज़ ज्यादा है ना उस हिसाब से जरा अच्छी और पली पोसी बकरी जो है वो निकाली जाएगी। अला कुल्ली से हाल यानी तादाद कि में वही है, तादाद यही है कि 40 में एक ही दी जाएगी। इसी तरह आपने चांदी का बताना है जो हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है ना जुबानी याद करके आपने इंशाल्लाह बाईस में, बाकी गायों की ज़कात और मौजूदा भैंसें हैं वगैरह वगैरह, इनका इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।